تو جب ماہ شعبان المعظم کو پائے تو توبہ استغفار کر کے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا کر اپنے اس عبادت کے بیج کی آبیاری کرے۔ جب اس طرح عبادت کا بیج بونے کے بعد اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی اور التجا کے آنسو کو دینے کے بعد جب ماہ رمضان کی آمد ہوگی تو اس فصل سے فائدہ اٹھانے کی باری آئے گی۔ تو جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے کیا کہنے، رب تعالیٰ کی رحمتوں کے کیا کہنے۔ اسی لیے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رجب المرجب کی آمد پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے ہیں، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ تعالی، کہ جو ماہ رجب ہے اس کی خصوصیت کے تو کیا کہنے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جس مہینے کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں نسبت کر دی جائے تو اس کی کیا عظمت و شان ہوگی۔ اور ماہ رجب المرجب میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ عادت کریمہ تھی کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رجب المرجب میں بھی روزے رکھا کرتے، شعبان المعظم میں بھی روزہ رکھا کرتے، اور ماہ رمضان کو اس شان کے ساتھ آپ پا لیا کرتے۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رجب المرجب کے روزوں سے متعلق فضیلتیں بھی ارشاد فرمائی کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور اس رجب نام کی نہر کی خصوصیت بتاتے ہوئے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رجب نہر کی خصوصیت یہ ہے کہ ویسے تو دنیا میں ہم نہر دیکھتے ہیں، نہر کا نام دماغ میں آتے ہی یہ ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ جناب یہاں پر پانی ہوگا، یہاں پر پانی ہوگا، لیکن جنت کی یہ عظیم الشان نہر کیسی عظمتوں والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نہر کا نام رجب رکھا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ اس کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ نہر دنیاوی نہروں کی طرح عام نہیں ہے، بلکہ وہ خاص نہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دودھ سے زیادہ سفید ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، اور یہ عظمتوں والی نہر ہے کس کے لیے؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نہر سے اس شخص کو سیراب فرمائے گا کہ جو ماہ رجب المرجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے۔ اب 20 ساعتیں باقی ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ان فضائل کو سن کر ایک دل میں خواہش امٹتی ہے، ایک دل میں نیت ابھرتی ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، اور انسان اس چیز کی دلچسپی اپنے دل میں رکھتا ہے کہ جس کا فضل و کمال سن لیتا ہے، جس کے فضائل سن لیتا ہے، فضائل کو سننے کے بعد، فوائد کو سننے کے بعد انسان کے دل میں اس چیز کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ تو احادیث طیبہ میں بھی یہ فضائل بتا کر مومنوں کو عبادت کے لیے ابھارا گیا کہ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا ہے کہ جب رب تعالیٰ کی عبادت کر کے، رب تعالیٰ کو راضی کر کے جب جنت میں پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا اکرام فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بزرگان دین ماہ رجب المرجب کی آمد ہوتے ہی اپنے عبادت کے سلسلے کو بڑھا دیا کرتے،
اپنے عبادت کے سلسلے کو بڑھا دیا کرتے. بزرگان دین کا تو ویسے بھی شب و روز اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزرتا ہے. لیکن ہم جیسوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ عام مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس ماہ مبارکہ میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، گناہ مت کرنا. یہ عام مہینہ نہیں ہے. اور اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی حرمتوں والے مہینے کی کفار بھی تعظیم کیا کرتے تھے. ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا کسی عورت پر عاشق تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اس عورت پر وہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. وہ رب تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کرنے والا ہی تھا. اچانک اس عورت کو جب وہ پکڑتا ہے تو اسے یہ سنائی دیتا ہے کہ لوگ چاند دیکھنے جا رہے ہیں. وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ لوگ کون سے مہینے کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں. اسے بتایا جاتا ہے کہ ماہ رجب کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ یہ سنتا ہے کہ لوگ ماہ رجب کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں، گناہ سے باز آ جاتا ہے. اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو شخص کی بات بھیجتا ہے. اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے گفتگو فرماتے ہیں، اس کے دل میں ایمان کی روحانیت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی شمع پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. لیکن جیسے جیسے دور گزرتا جا رہا ہے، مسلمان ان عظمتوں والے حرمتوں والے مہینے سے دور ہوتا جا رہا ہے. لیکن ہم اپنی عظمت کو بھول گئے. ہم اس امت میں ہیں کہ جو تمام امتوں میں افضل ہے، اور اس امت سے رب تعالیٰ بہت زیادہ پیار فرماتا ہے. اپنے محبوب کی امت سے بہت زیادہ پیار فرماتا ہے اپنی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. اور ماہ رجب کی فضیلتوں سے مبنی ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مرتبہ ایک نورانی پہاڑ کے پاس سے ہوتا ہے. پہاڑ تو مٹی کا ہوتا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے جو خوبصورتی رکھی ہے وہ خوبصورتی رکھی ہے، لیکن نورانیت کسی پہاڑ میں دکھتی نہیں ہے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نورانی پہاڑ کو دیکھا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب، اس پہاڑ کو بولنے کی قوت عطا فرما، قوت گویائی عطا فرما. جب رب تعالیٰ نے اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرمائی تو وہ پہاڑ عرض کرنے لگا یا روح اللہ، یا نبی اللہ، فرمائیے مجھ سے کیا چاہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے چمک دمک کی کیا وجہ ہے، کیا راز ہے کہ تو چمک دمک رہا ہے، تیرے اندر نورانیت ہے، تیرے اندر نور نظر آ رہا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دراصل ماجرا یہ ہے کہ میرے اندر ایک نیک شخص بیٹھا ہوا ہے، میرے اندر ایک نیک شخص موجود ہے. اس پہاڑ کے یہ کہتے ہی پہاڑ شک ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور اس پہاڑ سے ایک چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک نیک شخص برآمد ہو جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے گفتگو فرماتے ہیں. وہ اپنی گفتگو میں بتاتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ تک زندہ رکھے، اور میں ان کی زیارت بھی کر لوں، ان کی امت میں شامل بھی ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے یہ فضل و کمال عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا، اور میں اس پہاڑ کے اندر 600 سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. تو میں 600 سال سے اس پہاڑ کے اندر رب تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں
کہ یہ نیک شخص 600 سال سے اس پہاڑ کے اندر موجود رہ کر رب تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بڑا رتبے والا کون ہوگا؟ اس سے بڑا مرتبے والا کون ہوگا؟ جب یہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس سے بڑا مرتبے والا تیری بارگاہ میں کون ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب ملتا ہے کہ اتنا مقام تو میں اس شخص کو بھی عطا فرماؤں گا کہ جو میرے محبوب کی امت میں ہوگا اور وہ ماہ رجب المرجب کا ایک روزہ رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، محبت دیکھیے، ایک جانب 600 سال کی عبادت ہے اور دوسری جانب پیارے محبوب کا امتی ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بڑا فضل و کمال پا لیتا ہے۔ تو جو انسان محروم رہتا ہے تو بس وہ اپنی محرومی پر روئے، ماہ رجب المرجب کی آمد ہوگی، اپنے فضائل و کمال کے ساتھ رخصت ہو جائے گی، ماہ شعبان کی آمد ہوگی، ماہ رمضان کی آمد ہوگی، جو محروم رہا وہ محروم رہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ماہ رجب کی جب آمد ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، کیونکہ ماہ رجب المرجب کی یہ فضیلت بھی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب المرجب کی جو پہلی رات ہے، چاند رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ تو آج کی رات ہو سکتا ہے کہ ماہ رجب کی پہلی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے، اپنی گزارشات بھی پیش کیجئے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور جب ماہ رجب المرجب کا مہینہ پالیں تو پھر روزے بھی رکھیں۔ پہلے دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، جتنی وسعت ہو، جتنی طاقت ہو، اتنے روزے رکھیے، اتنی عبادت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تھوڑی عبادت بھی قبول فرما لی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا